سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی ایک جلیل القدر ہستی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب پہ بات پچھلے درس میں تھوڑی سی ہوئی تھی، اشارتاً کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، اور ان کی شان اور ان کے مناقب پہ بات کئی گھنٹے کئی دن ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن صرف ایک موضوع ان کی شان میں سے، صرف ایک بات ان کے مقام اور مناقب میں سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح اہل بدر کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح بیت رضوان والوں کو جنت کی خوشخبری ملی، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی خوشخبری ملی۔ لیکن ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے بھائی اس خوشخبری کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی سامنے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر تو کام اور خراب ہو گئے، اس لیے انہوں نے وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ لگایا، اپنی طرف سے داخل کیا۔ ہم کہتے ہیں سب صحابہ ہی جنتی ہیں قرآن کی زبان، سب صحابہ ہی جنتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، لیکن کچھ خاص لوگوں کو خاص کر کے الگ سے جنت کی بشارت دی گئی، جو ان کی اور شان پر دلالت ہے کہ ان کا مقام اور بہت زیادہ ہے، عام صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ما قیل فی قتال الروم، روم کی لڑائی کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں شریعت میں، ان کا بیان، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے وہ حدیث بیان کی، 2924 نمبر حدیث ہے، 2924 نمبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں بڑے بڑے دقیق استنباط کیے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے علماء کو بسا اوقات حیرانی ہو جاتی ہے، تو عام بندہ جو عربی زبان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا، وہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں جی صحیح بخاری میں ایسے نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، یا امام بخاری نے یہ روایت یہاں نہیں یہاں کیوں لائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث امام بخاری کیوں نہیں لے کے آئے۔ بھئی جب اس میں فضیلت لکھی ہوئی ہے تو امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں وہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے، ویسے صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس میں ہے، اس کے باوجود امام بخاری سیدنا علی کے فضائل میں اسے لے کے آئے نہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، مثلا ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار بھی کیا ہے بہت جگہوں پر، ایک چیز ایک جگہ بیان ہو گئی ہے، دوسری جگہ اس سے مضبوط چیز موجود ہے یا اس جیسی چیز موجود ہے، تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ سے سکپ کر دیا، یا اس کی کوئی دوسری سند اور متن نہیں تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی ایک ہی سند یا ایک ہی متن تھا، یا دو چار سندیں اور متن تھے جو دوسری جگہ پر ذکر کرنا ضروری تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ کسی حدیث کو دوبارہ اسی سند اسی متن ان لفظوں کے ساتھ لے کے نہیں آتے، یا تو سند کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا متن کا۔ شاید ایک یا دو مقامات ایسے ہیں، ایک یا دو حدیثیں ہیں تقریباً 7,500 ہزار حدیثوں میں سے کہ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سند اور متن سے دوبارہ لے کے آئے۔ یہ ان کا انداز ہے، اس کو سمجھے نہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری اس کو فلاں باب میں کیوں لے کے آئے۔ یہ تو علماء کے سمجھنے کی بات تھی اور انہوں نے سمجھی بھی، اور کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ علماء میں سے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو فلاں باب میں نہیں، فلاں میں کیوں لے کے آئے، فلاں میں کیوں نہیں لائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتال روم کے بارے میں جو احادیث ذکر کی اس میں یہ 2924 نمبر حدیث بھی ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی، امام بخاری کے استاد اسحاق بن یزید الدمشقی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن حمزہ تھا۔ محدثین نے کتنا اہتمام کیا ہے احادیث کی جانچ پرکھ میں اور ان کی حفاظت میں، لفظ ایک ہی ہے۔ اب امام بخاری کہتے ہیں حدثنی، بہت سارے مقامات پر وہ حدثنا کہتے ہیں۔ حدثنا کا مطلب ہے ہمیں حدیث بیان کی، اور حدثنی کا مطلب ہے مجھے حدیث بیان کی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے اکیلے سنی ہے اپنے استاد سے، اور ایک حدیث مجمع میں سنی ہے۔ اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے انہوں نے، اور صرف اپنے اساتذہ سے نہیں، پوری سند میں اپنے استاد، اس کے استاد سے، جہاں ان سے ہے وہاں ان سے بیان کیا، جہاں حدثنا ہے وہاں حدثنا ہے، جہاں حدثنی ہے وہاں حدثنی ہے، جہاں سمیت ہے وہاں سمیت ہے، جہاں اخبرنا انبانا وہاں وہی ہے۔ یہ محدثین کی ایک کمال دیانتداری ہے، اور ایسا دنیا میں کوئی اور فن، کوئی اور کتاب، کسی اور ہستی کی ایسی سیرت یا کردار اس طرح جمع نہیں ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا حدثنی اور حدثنا سے، یا اخبرنی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی، اور آگے حدثنا اسحاق بن یزید دمشقی جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی یحییٰ بن حمزہ نے، اور وہ یحییٰ بن حمزہ جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حدثنی ثور بن یزید، اپنے استاد ثور بن، وہ پھر حدثنی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن حمزہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے استاد ثور بن یزید نے بیان، سبحان اللہ۔ وہ آگے ان خالد بن معدان، خالد بن معدان رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ ان عمیر بن الاسود الانسی حدثہ، عمیر بن اسود انسی نے اسے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ اس وقت حمص میں تھے، شام کا ایک علاقہ ہے، اپنے گھر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ ہیں، انصاریہ تھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں۔ تو وہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ وہ بھی موجود تھی، تو فحدثتنا، انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، ام حرام رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، جنت ان کے لیے پکی ہو گئی ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزرا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزرا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ غزوہ بحر ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عشرے پہلے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارکہ سے اللہ رب العزت کی وحی سے یہ بتایا کہ میری امت کا ایک لشکر جو سب سے پہلے غزوہ بحر کرے گا، یعنی سمندر پار کر کے دوسرے بر اعظموں میں جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، وہ لشکر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے یہ فضیلت ملی ہے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ ایڈوانس میں معاف کر دیے، جنت ابھی سے پکی ہوگی۔ یہ حدیث، اس حدیث پر اعتراض کیا اسحاق جالوی صاحب نے۔ اسحاق جالوی صاحب فیصل آباد کے تھے، وہ اپنے آپ کو شروع میں اہل حدیث شو کرتے رہے، حقیقت میں شیعہ نظریات کے حامل تھے، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے وہی نظریات ہیں جو شیعہ حضرات کے ہوتے ہیں۔
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت انہیں ہضم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث جھوٹی ہے. کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث 2924 نمبر، یہ جھوٹی روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے راوی شامی ہیں. کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں. کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی. صرف شامی بیان کرتے ہیں. جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون. کون ہے شامی؟ شام کے علاقے کے رہنے والے ہیں سارے راوی. اور چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق زیادہ شام سے تھا، پہلے وہاں وہ گورنر رہے اور وہیں سے پھر ان کی حکومت تھی، تو اس لیے جو شام میں رہنے والے ہوں گے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، تو اس محبت میں انہوں نے یہ روایت گاڑ لی. نعوذ باللہ. اندازہ کریں، حالانکہ یہی اسحاق جعلوی صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ محدثین نے اس بات کی پوری پرکھ کی کہ کوئی جھوٹا تو نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس کی روایت وہ نہیں لیتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، جو محدثین کے امام ہیں اس فن میں، ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ انہیں پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ، ایک جھوٹی روایت کو صحیح کہہ کر اپنی، کیونکہ بخاری کا نام ہی صحیح ہے، صحیح بخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام ہی صحیح رکھا تھا. تو کہتے ہیں یہ جھوٹی روایت بخاری میں، یہ جھوٹی روایت ہے کیونکہ اس کے سارے راوی شامی ہیں. بیان کرنے والے کا تعلق شام سے ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو کوفی راوی کی روایت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ رد ہو جائے گی، وہ بھی جھوٹ ہوگی. نعوذ باللہ. کوفی راوی کوئی بھی ہو، سند میں ایک بھی کوفی راوی آ گیا تو روایت تو گئی، کیونکہ شان علی میں ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت کوفہ تھا اور کوفے والے زیادہ محبت کرنے والے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کوفہ کی روایات علی رضی اللہ عنہ کی شام نے جھوٹی ہوگی. پھر سب سے پہلے تو یہ روایت اڑ گئی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی محبوب ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے سے محبت کا دعویٰ ہو اور علی سے نفرت ہو، یہ ہو سکتا نہیں. ہم کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ اگر لگایا جائے کہ چونکہ اہل شام سے یہ روایت مروی ہے اور اہل شام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریبی لوگ تھے، لہٰذا یہ جھوٹی ہوگی. پھر تو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بھی اہل کوفہ نے روایت کی تو لہٰذا جھوٹی ہوگی. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے حدیث کی حفاظت کا اور حدیث پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کا بڑا اہتمام کیا. بندہ حیران ہو جاتا ہے، بس اوقات بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر بھی ہے. میں نے بتایا نا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ حدیث کو جب دوبارہ لاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کی سند بھی اور ہو، متن بھی، الفاظ بھی کچھ زیادہ ہوں، کچھ زیادہ فائدے ہوں اس میں، تاکہ دوبارہ لانے کا فائدہ ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے. دوبارہ جب اس حدیث کو امام صاحب لائے ہیں 2799 نمبر پر، 2799 پر، ساری کی ساری سند اور ہے، اور سند کے سارے راوی مدنی ہیں. اندازہ کریں، یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ وحی ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. ایک جھوٹے نے کتنے سال بعد، کتنے 100 سال بعد پیدا ہونا تھا اور یہ دعویٰ کرنا تھا کہ بخاری کی یہ حدیث جھوٹی ہے اس لیے کہ سارے راوی شامی ہیں. اللہ رب العزت نے ان محدثین کی کیسی ڈیوٹی لگائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو دوسری سند پیش کی ہے، سارے راوی مدنی. اللہ کے فضل و کرم.
حدیث بالکل یہی، حدیث بالکل یہی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا اس حدیث میں جو شامیوں نے بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ کے رسول کہ میرا بھی شمار ان میں سے ہو جائے، میرا بھی شمار ان میں سے ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ انجینئر صاحب بھی اس حدیث کو نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بھی غزوہ بحر میں شامل ہوگا پہلے غزوہ بحر میں وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کہتے یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ آؤ میں تم کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو رکھتے ہیں اس طرح پڑھے کہ اس کو کوئی خیال نہ آئے اور کوئی اس طرح کہ وہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو، دیکھو جی جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ ایک ہے جو شخص ایسا کرے اور ایسا ممکن ہے بھلا، ہوتا ہے عام حالات میں، پتہ نہیں کس کو نصیب ہو ایسی دو رکھتے ہیں جس میں اس کا دھیان کسی طرف بھی نہ جائے، کس کو نصیب ہو۔ اور دوسرا اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ کرنے والے جنہوں نے یہ کرنا ہے اور انہوں نے کیا بھی ان پر جنت واجب ہوگی۔ کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے اس کو فضیلت سمجھا، فوراً تڑپ کر کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا کیجئے اللہ میرا بھی شمار ان میں کر لے۔ یہ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پیش کی ہے 2924 نمبر پر، اور جو 2799 نمبر پہ پیش کی ہے اس کی ساری سند مدنی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ بن یوسف المدنی ہیں، اہل شام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مدنی راوی ہیں عبداللہ بن یونس۔ قال حدثنی اللیث، مجھے لیث بن سعد نے یہ حدیث بیان کی، وہ بھی المدنی ہے۔ لیث بن سعد وہ بیان کرتے کہ قال حدثنا یحییٰ، ہمیں یحییٰ نے، یحییٰ بن سعید انصاری وہ بھی مدنی ہیں، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن محمد بن حبان، یحییٰ بن محمد بن حبان سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ بھی مدنی راوی ہیں۔ اور وہ بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی، وہ بھی مدنی ہیں، صحابی بھی مدنی ہیں۔ اور وہ ان خالتی ہی ام حرام بنت ملحان، وہ اپنی خالہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے عبداللہ بن یوسف امام بخاری کے استاد سے لے کر سیدہ ام حرام تک ہر راوی، چاہے صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، بعد والا ہے، سارے کے سارے مدنی ہیں۔ اور حدیث آگے وہی ہے، بیان کرتی ہیں کہ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً قریباً منی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ فقلت ما اضحکک، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا ہے، کس چیز کی خوشی ہوئی ہے آپ کو، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس من امتی عرضوا علیہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش، یعنی خواب میں نے دیکھا انہیں، یرکبون ھذا البحر الاخضر، وہ لوگ کون ہیں جو اس سب سمندر میں سوار ہوں گے، سمندری جہاد کریں گے سب سے پہلے۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کل ملوک علی الاسرہ، وہ بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکے لگائے ہوئے، بادشاہوں کی طرح جنت کے تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے میں نے دیکھا انہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے ابھی خواب آیا ہے سوئے ہوئے۔ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا کہ غزوہ بحر کرنے والا ایک ایک فوجی، ایک ایک سپاہی جنت میں تختوں پہ ٹیکے لگائے ہوئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس غزوے کے سپہ سالار ہیں۔
وہ غزوہ ان کی سربراہی میں ہوا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ یہ شروع میں بعض لوگ بڑے الجھتے تھے ہمارے ساتھ، جو مرزا صاحب سے بڑے متاثر تھے. وہ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے جی، ہم مان لیا فضیلت ہے، لیکن یہ ثابت کرو کہ سیدنا معاویہ اس میں شامل تھے. اور سبحان اللہ، آپ کی عقلوں کو سلام، آپ کی عقلوں کو سلام. صحیح بخاری کی اسی حدیث میں 2799 نمبر، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں یہ غزوہ کرنے کے لیے گئے. بالکل وہی حدیث جس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو اہل شام نے گڑھی ہے، اہل مدینہ سے ساری سند مدنیوں کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پہ لے کے آئے ہیں. اتنی دقیق باتوں کو ایک انجینئر کیسے سمجھے گا؟ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے علماء پر، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے علماء سے پڑھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا یہ بلا شبہ ایک مسلمہ امر ہے. اور یہ صرف ہم نہیں، بڑے بڑے ائمہ نے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا نا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ ان صحابہ کرام کی فضیلت ہے جنہوں نے غزوہ بحر میں بعد میں شامل ہونا. پھر ایک اعتراض یہ ہے جی، نام تو نہیں لیا گیا نا، بتاؤ کہاں نام ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت؟ ایک یہ اعتراض ہوتا ہے، اور انجینئر صاحب بھی یہ اعتراض کرتے. حالانکہ تھوڑی سی اگر بندہ عقل استعمال کرے، بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لے، تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کی فضیلت بیان کی. کن کی؟ بدریوں کی. بدر میں لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت. بدر میں لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت کیا تھی؟ کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. یہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے اہل بدر کو اپنی خاص نظر کرم سے دیکھا ہے، ان کی طرف اللہ نے جھانکا ہے. فقال، اور فرمایا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاؤ بدر والو آج کے بعد جو بھی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب یہ فضیلت کس کی ہے؟ نام لیں، کس صحابی کی فضیلت ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے یا نہیں؟ نام آیا ہے ابو بکر کا کہیں؟ عمر فاروق کی یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے اسے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر. علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں نام آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علی کی طرف اللہ نے جھانک کر دیکھ کر فرمایا جاؤ علی آج کے بعد جو مرضی کرو تمہیں معاف کر؟ کسی صحابی کا نام لیا نہیں. تو پھر یہ کس صحابی کی شان ہے؟ کسی کی بھی نہیں، کیونکہ شان کے لیے تو ضروری ہے نام لیا جائے. حد ہوگی بھی. یعنی تھوڑی سی عقل بندہ استعمال کرے صحابہ کرام کے بغض میں یا ان کی دشمنی میں، اتنا ہی عقل سے پیدل ہو جائے اور اس قدر بھونڈی باتیں کرنے لگے کہ تھوڑا سا بھی بندہ سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا یار یہ کس طرح کی باتیں کر. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں بالکل کوئی شبہ نہیں. صحابہ میں سے کسی کو نہیں، تابعین میں سے کسی کو نہیں، تبع تابعین میں سے کسی کو نہیں، ائمہ دین میں سے کسی کو نہیں. اہل سنت کا کوئی ایک امام، اس کا کوئی ایک حوالہ باسند صحیح یا اس کی کتاب سے ہمارے سامنے پیش کریں فلاں نے کہا ہے کہ نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنت تو کوئی پکی نہیں، وہ آخرکار جنت میں چلے جائیں گے، شروع میں نہیں جا سکتے. ایسی بات کسی مسلمان نے نہیں کی ہے. ہاں وہ لوگ جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے. ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک عمل کے کرنے کے کئی اشرے پہلے ہی یہ فضیلت، یہ بالکل اسی طرح کی فضیلت ہے جس طرح بدیوں کو فرمایا نا جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے.
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جو غزوہ باہر کرنا تھا، کئی اشرے بعد اللہ رب العزت نے پہلے ہی وحی نازل کر کے بتایا کہ قد اوجبو، انہوں نے اپنے لیے جنت الاٹ کر لی ہے، ان کے لیے جنت پکی ہو گئی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر بالفرض ان کی یہ بات مان لی جائے، جو یہ جھوٹ تواتر کے ساتھ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ بڑے ظلم کیے انہوں نے، اگر یہ بات بالفرض ہم مان بھی لیں تب بھی اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرمایا جا معاویہ جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہارے لیے جنت پکی کر دی۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اس کے باوجود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ظلم کرنا ثابت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک ظلم ثابت کریں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہو اپنے عہد حکومت میں، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کو ظلمن قید کر دیا ہو، کسی کی گردن اتار دی ہو نعوذ باللہ، کسی کو بیڑیاں پہنا دی ہوں۔ باقی ایک حاکم جو ہے، ظاہر ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی حاکم تھے، لوگ قتل بھی کیے انہوں نے، زندہ نہیں جلا دیے تھے، زندہ جلا دیے تھے نا، جس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ جلانا نہیں چاہیے تھا، قتل کرنا تو ان کا حق بنتا تھا، یہ مستحق تھے قتل ہونے کے، قتل کرنا چاہیے تھا، جلانا نہیں چاہیے تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی سزائیں تو دی ہے، ایک حاکم جرم پر سزا تو دے گا، سزا کو کوئی ظلم کہتا ہے؟ ہمارے ادھر ہمارے ہاں چوروں ڈاکوؤں کو سزا ہوتی تو کوئی کہتا بڑا ظلم کیا فلاں چیف جسٹس نے، فلاں حاکم کے دور میں اتنے قاتلوں کو پھانسی ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ بھئی جرم کو تو دبانا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہوگا، اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ آپ کو یہ ایک مثال صحیح سند سے پیش کریں، کوئی ایک مثال، یہ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مثال کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو، یا کسی پر ظلم و ستم کیا ہو، کوئی ایک مثال لے کے آئے، اور پھر جھوٹی روایتیں پیش کر کے ایک ماحول بناتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ صحیح الاسناد، پمفلٹ کے شروع میں بھی اور ہر صفحے پہ صحیح الاسناد کی پٹی چل رہی، اور نیچے گپیں بھی چل رہی ساتھ ساتھ، صحیح حدیثوں میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یا بریکٹیں لگائی جا رہی، بریکٹیں لگا کر اور جھوٹی روایتیں پیش کر کے۔ مثال کے طور پر یہ بھائی بھی مجھے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ صلح حسن کی شرطیں کون سی تھیں، بتائیں جی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تھی کچھ شرطیں تھیں جن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان پر عمل کیا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا، بدعہدی کر دی۔ میں نے کہا لاؤ سند لاؤ، کہاں ہے؟ اچھا انجینئر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے کیا چالاکی کی ہے؟ اچھا اوپر ہر صفحے پر وہ جو پمفلٹ انہوں نے لکھا ہے نا 72 احادیث شہدائے کربلا کی یاد میں، تو اس کے ہر پیج پہ اوپر پٹی چل رہی صحیح الاسناد احادیث ہیں، تاریخ کی جھوٹی من گھڑت ضعیف کمزور روایتوں سے یہ پمفلٹ پاک ہے، اور اس فتنے سے بچنا ہے تو اس پمفلٹ کو پڑھو، یہ دعوت ہر پیج پہ ہے۔ اور اسی پمفلٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جو شرطیں رکھی تھی نا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی اور کو آپ نے نامزد نہیں کرنا، اپنے بعد آپ نے کسی کو نامزد نہیں کرنا، یہ شرط تھی۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط توڑ دی کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود، یہ اتنی بڑی گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی اللہ کی قسم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر کے دی، ایسی کوئی بات کوئی شرط نہیں تھی۔ اب صحیح الاسناد کا جو ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے تحت جو لوگوں کو جھوٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ، اس میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ لوگ بے سند باتیں بتاتے ہیں، ہم صحیح الاسناد بتاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ صلح حسن کی جو شرائط صحیح الاسناد پیش کرے. اب کیا کہتے ہیں جی فتح الباری میں لکھی ہوئی ہیں یہ شرطیں. اور بھائی فتح الباری میں اور بہت کچھ لکھا ہوا، آپ مانتے ہو فتح الباری کی ہر بات کو؟ جب آپ کا نعرہ یہ ہے کہ صحیح الاسناد اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور صرف نعرہ نہیں عمل بھی ہونا چاہیے، تو صحیح الاسناد لے کے آئیں. ایسی کوئی شرط صحیح سند سے دنیا میں ثابت نہیں. اب پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی بدعہدی کر دی، اور جو صلح حسن کی شرائط تھیں انہیں پامال کر دیا، وہ شرائط بعد میں ان پر عمل نہیں کیا. حالانکہ اللہ کی قسم ایسی کوئی شرط وہاں پاس ہوئی نہیں، پیش بھی نہیں ہوئی، پاس ہونا تو دور کی بات، ایسی شرط رکھی بھی نہیں گئی. اس طرح کے پروپیگنڈے پھر کیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو ہماری دعوت فکر ہے کہ آپ لوگ علماء سے رابطہ رکھیں اور علماء سے پوچھیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے. اچھا، یہ جو صلح حسن کی شرائط کا افسانہ ہے یہ سراسر تاریخی ہے، اس کو اپنا دین ایمان سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام سے بدزن کرنے کے لیے. لیکن ایک بات جو بالکل صحیح سند سے ائمہ دین نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تاریخی روایت ہے، اس کو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں.